آپ کو یقین کرنا پڑے گا، اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے آپ خود گواہی دے کر آئے ہیں۔ کھولے ذرا سورہ الاعراف آیت نمبر 172۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، انہوں نے خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، شاہدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یعنی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے اس عہد کو دنیا کی اس رنگینیوں میں کھو کر بھول نہ جائیں، آخرت کی تیاری کریں۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ آج ہم دیکھیں نا، ہم کس طرح سے ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں، ہم اپنی ڈیسٹینیشن کو بھول چکے ہیں، جس طرح سے زلزلے آ رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے اوپر زوال ہے، ہم کیوں پھر بھی خود کا جائزہ نہیں لیتے؟ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ خود کو مسلمان کس منہ سے کہتے ہیں، جب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے جو آپ کو نماز پڑھنے پر مجبور کرے؟ یعنی 5 ٹائم اللہ بلائے اور آپ کہیں کہ میرا فلاں کام ہے، میری نوکری ہے، میری سٹڈیز ہے، میرے کپڑے گندے ہیں، میرے بچے ہیں، بلا بلا بلا۔ یعنی میں مانتی تو ہوں، میں مانتا تو ہوں کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو ہی مجھے موت دے گا اور مجھے زندہ کر کے میرا حساب لے گا، لیکن سوری، میں تیرے بلانے پر نہیں آ سکتی، میں نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے دنیا عزیز ہے۔ تو پھر صرف نام کے مسلمان ہیں آپ، عملاً تو آپ کافر ہیں، کیونکہ مسلمان کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ فرما برداری کرنا، جب اللہ بلائے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے ہر حکم کے آگے جھک جانا۔ تو خدا را عملاً بھی مسلمان بنے، آج نہیں کل، ابھی تھوڑے پیسے بنا لیں پھر کریں گے، ابھی تو ایک لمبی عمر پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، کر لیں گے عبادتیں، کر لیں گے اللہ کو راضی۔ میری بہن، میرے بھائی، ڈیتھ ہیز نو ایج، قبرستان بڑے پڑے ہیں جوان لوگوں کی قبروں سے۔ یہ دنیا میں جو ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی سب سے مشکل اور حیران کرنے والی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ موت کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے، یعنی کبھی بھی ٹائم اپ and you will not be given a single second extra۔ سوچیں نا ذرا، it's not that easy۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم یہ جانتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے، اس سب سے مجھے گزرنا ہے، then why we are not preparing for that؟ دیکھیں، نماز میں دل نہیں لگے گا کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسی زبان میں گفتگو ہو جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ بور فیل نہیں کریں گے؟ یقیناً یس۔ اسی طرح جب آپ نے نماز کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں، جب آپ نے ترجمے کو سمجھا ہی نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کا نماز میں کیسے دل لگے گا؟ کیسے آپ کو سکون ملے گا؟ آج ہی نماز کو بما ترجمہ پڑھیں۔